ایک بوڑھی خاتون کے لیے کیس ہوا تھا، وہاں مقدمہ چلا تھا کورٹ میں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس کے دو بیٹے، ایک 70 سال کا، ایک 80 سال کے قریب کا، اور وہ عورت کتنے سال کی ہوگی؟ کافی بوڑھی عورت. اس کو ویل چیئر پر لایا گیا ہے. دونوں بچے اس بات پر جھگڑ رہے تھے. 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ماں کو میں رکھوں گا، اور چھوٹا بیٹا یہ کہتا ہے کہ اتنے سال سے اس نے ماں کو پالا ہے، اب میں پالوں گا، مجھے اس نے موقع ہی نہیں دیا ماں کو رکھنے کا. یہاں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور کورٹ تک گئے یہ لوگ، کورٹ تک گئے، مقدمہ چلا. اور دنیا کا شاید ایسا پہلا مقدمہ ہوگا. جج سنتے ہوئے حیران تھا. یہ خود بوڑھے ہیں دونوں بیٹے، اور اپنی ماں میں کو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. کہا دونوں سمجھوتا کر لو، دونوں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. پھر جج نے بھرے مجمع میں ماں سے پوچھا کہ تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے کہا یہ دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے میرے لیے دونوں عزیز ہیں، دونوں بچے میرے لیے عزیز ہیں. ایک میں تصویر کا ایک رخ یہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے میں سمجھتا ہوں یہ محبوب لوگ ہیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، والدین کی محبت، اطاعت اور فرما برداری. جج تنگ آ گیا، اور اس کے بعد مقدمے کی سنوائی بڑھتی گئی. پھر پوچھا گیا کس کے گھر میں کتنے دن رہی، یہ رپورٹ لائی جائے. بڑے بھائی جو 80 سال کا ہے، بڑا لڑکا، اس کے گھر میں کثرت سے وہ ماں رہی، اکثر زندگی اس کے پاس گزاری. اور چھوٹا والا اس کے گھر آتی جاتی تھی، چند دن رہتی تھی. اس نے مقدمے میں یہ پروف پیش کیا کہ ماں کی خدمت کا کیا صرف حقدار وہی ہے، میں نہیں ہوں. اس کے گھر اتنے دن وہ رہ چکی ہے، میرے گھر رہنے کی آپ اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے. تو آپ جب مقدمہ ختم کے قریب آیا تو جج نے فیصلہ یہ سنایا کہ میری طرف سے یہ فیصلہ ہے. دنیا کا پہلا شاید اس طرح سے حکم آرڈر ہو رہا ہو عرب کی اس عدالت میں. اس جج نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 80 سال کے ہو چکے ہو، اب تمہارے لیے خود بڑھاپا آیا ہے، تمہیں خود اپنے دیکھ بھال کی ضرورت ہے. تو رونے لگا. کہا نہیں جج صاحب ایسا نہ کہیں، میں میری ماں کے لیے اب بھی بچہ ہوں، وہ مجھے بیٹا ہی کہتی ہے، بچہ ہی کہتی ہے. 80 سال کا ہو گیا ہوں لیکن میں آج بھی میری ماں کو اٹھا سکتا ہوں. جج نے کہا کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ کثرت سے تیرے گھر میں تیری ماں رہی ہے، اور آج عدالت اس بات کا فیصلہ سناتی ہے کہ ماں اب بقیہ زندگی چھوٹے بیٹے کے گھر گزارے گی. یہ فیصلہ آیا، پوری کورٹ میں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا. وہ بوڑھا کیا کہتا ہے جانتے ہیں کہ ہائے افسوس میں اتنا بوڑھا کیوں ہو گیا کہ میرے بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا. کاش میں بھی تھوڑا کم عمر کا ہوتا تو جج مجھے میری ماں دے دیتا. ایسا بڑھاپا میرے لیے لعنت بن گیا، عذاب بن گیا. یہ جملے آج بھی ہمیں ہلا دیتے. اے کاش والدین کے فرمان بردار ایسے بھی ہو. عزیزان گرامی، ہمارے بچے جب والدین کو چھوڑ کر گھر بھاگتے ہیں، گھر سے بھاگتے ہیں، انہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، اور ان کی اس دھمکی پر والدین ان کو سہلاتے رہتے، ان کی ہر ناجائز خواہش پوری کرتے رہتے ہیں. ان کی جو چیز، کیونکہ بچے ویک پوائنٹ جانتے ہیں اپنے ماں باپ کا. ایک دن بچہ باہر بھاگ کر کے چلا گیا، ماں پوری رات نہیں سوتی، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ماحول اچھا نہیں ہے، کوئی اچک لے جائے گا، پولیس حوالات میں بند کرے گی، نشیڑی لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا. طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اور پھر سوچتی ہے وہ ایک چیز ہی تو مانگا تھا دلا ہی دیتے نا، موبائل ہی تو مانگا تھا دلا دیتے، بائک مانگا تھا نا دلاتے. ایسے اپنے ماں باپ کو دھمکا دھمکا کر کے ہر چیز کو حاصل کر لیا بیٹے نے، ہر چیز حاصل کر لیا. اور جب تمہارے پاس ساری خواہشیں تمہاری جمع ہو گئی، ان بوڑھوں کو تمہیں دیکھنے تک کی تو نوبت نہیں آتی. تمہیں معلوم نہیں کتنی جگہوں سے وہ قرضے لے کر کے تمہاری خواہشات پوری کرتے ہیں، کتنی جگہ سے وہ ادھار لے کر کے تمہارے پیٹ کو بھرتے ہیں. میں ان بچیوں سے بھی کہوں گا، کیا تمہارے ماں باپ تمہیں سجنے سنورنے کا سارا سامان نہیں لا کر کے دیتے؟ بچیوں کے لیے وہ اس طرح سے اپنے باہیں پھیلاتے ہیں.
میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہر ماں کی ممتا میں یہ اپنے بچوں کی فکر ڈالی ہے. ماں تمہارے بخار سے بے چین ہوتی ہے، تمہارے سردیوں سے بے چین ہوتی ہے. کیا وہ پوری رات نہیں جاگتی جب ہم بیمار ہوتے ہیں؟ کیا وہ کچی پٹیاں لگا لگا کر کے ہمیں نہیں سلاتی؟ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن تمہاری ماں تم سے دور نہیں جاتی. عزیزان گرامی، میں نے دیکھا ہے، ایک بار ہم چاول تقسیم کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے تھے. ایک عورت غریب تھی لیکن وہ چاول لینے نہیں آئی تھی. اس نے کسی کو پیغام بھجوایا کہ میں بھی غریب ہوں، میرے گھر تک بھی چاول پہنچایا جائے اور ان سے مفتی صاحب سے کہیں کہ میرے گھر تھوڑا سا آ کر دیکھ لیں، آ کر کے جائیں. کسی نے آ کر کے کہا تو میں گیا، جا کر کے دیکھا تو یہ عورت آئی کیوں نہیں. دیکھا اس کا ایک بچہ پولیو کی شکار ہے، 24 سال کا، اسے گود میں لے کر بیٹھی ہے. اس کے منہ سے رال ٹپکتی ہے اور یہ بار بار کپڑے سے پوچھتی ہے، اور وہ اسی طرح سے جہاں سویا ہے وہیں اس کی استنجا پاخانے سب ہو رہے ہیں. وہ عورت ذرا برابر بھی عیب نہیں سمجھتی اس کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے، بغیر کسی دقت کے اس کی تمام چیزیں صاف کرتی. تم بیماروں کے سامنے 2 منٹ بیٹھ نہیں پاؤ گے. وہ ماں پوری کی پوری گندگیاں دیکھ کر صاف بھی کرتی اپنے ہاتھ سے، کھلاتی بھی. کہا میں چاول لینے صرف اس لیے نہیں آئی کہ میں تھوڑی دیر گھر سے باہر جاتی ہوں تو یہ میرا لاڈلا روتا ہے. ہائے، اس کے لیے بھی وہ پیار جتاتی ہے. جس کے دونوں ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، جس دونوں پیر مڑے ہوئے ہیں، اس گھر سے بھی ہم روتے ہوئے باہر آئے تھے. اے رب ذوالجلال، وہ بچوں کو واپس ان کی ماؤں کی آنچل میں جمع کر دے جو آج بگڑ چکے. میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی کی ایک خبر یہ لائی گئی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے علقمہ، ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، آپ کو یاد کیا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علقمہ کے گھر گئے، دیکھا چارپائی پر سوئے، ہچکیاں آ رہی. نزا کا وقت ہے، سکرات کا. تم سب کا بھی وقت آئے گا یہ سکرات کا، یاد رکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، کہا علقمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی زبان پر کلمہ طیبہ نہیں آ رہا تھا، نہیں پڑھ پائے، زبان ہچکچانے لگی. اللہ کے نبی غیب داں رسول ہیں، وہ جانتے ہیں. پوچھا گھر میں کون کون ہے؟ کہا بس ان کی بیوی ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے. کہا ماں کو بلاؤ. ماں وہ بھی صحابیہ تھی. بلایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ کہا یا رسول اللہ بہت اچھا میرا بیٹا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ صحابیہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خاتون کیا تو اپنے بیٹے سے راضی ہے؟ یہ اچھا تو ہے، تو بھی راضی ہے اس سے؟ اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں. کیا وجہ ہے؟ وہ عورت پھوٹ کر کے رونے لگی. کہا میرا اکلوتا ہے میرے آقا، اکلوتا، بڑے نازوں سے اسے میں نے بڑا کیا تھا، بہت ناز و نعم سے پالا، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی آئی تو اس کی بیوی کی بات کو میری بات پر بڑھاوا دیتا تھا، مجھے نگلیکٹ کر دیتا. یہ فیلنگ سمجھا کرو آپ، یہ احساس سمجھا کرو آپ. کبھی بھی آج شادی آپ کی ہو جائے، بیوی اور ماں کو دونوں کو ایک درجے میں نہ رکھنا. ظاہر سی بات ہے، میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ بیویوں کو ختم کر دو، نہ، عورت ہوتی ہے. ان دونوں کو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو الگ ہی رکھو.